اس کے بارے قرآن کیا کہتا ہے، اس بات کو ذرا سمجھے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، ایمان جن کے دل میں ہے ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق انسان تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے، کوئی بات تمہارے پاس لاتا ہے، تو تم کیا کرو؟ فتبینوا، اس خبر کی، اس بات کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے اس کیے ہوئے پر ندامت اٹھاؤ، پچھتاؤ، پریشانی اٹھاؤ۔ اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ اس آیت کے اندر جو اصول بیان کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم چلیں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں جو اکثر لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے، کوئی خبر دی جاتی ہے، کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، فوراً غصے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس نے میرے بارے میں ایسے کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ کہا ہے، تو ہم فوراً غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں، اور پھر اس فیصلے کے بعد ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں 4 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی آدمی عادل ہو تو اس آدمی کی خبر معتبر ہوگی۔ نمبر 2، کوئی حاکم، کوئی چودھری، نمبردار، وڈیرا، ایم پی اے، ایم این اے، کوئی جج یک طرفہ بیان پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ فریقین کا بیان سن کر کوئی فیصلہ کرے۔ نمبر 3، جو غیبت کرنے والا چغل خور ہو، اس کی بات ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی بھی کام میں جلدی نہ کی جائے، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے، جلد بازی نہ کی جائے۔ دوسری آیت سمجھیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تفسیر عثمانی کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جس بات کا یقینی علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع، کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ آپ کے کان، آنکھ، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن ان سب سے پوچھ ہوگی۔ کیا آپ نے جو بات سنی تھی یا آپ نے دیکھی تھی، اس کے بارے میں آپ نے یقینی علم نہ ہونے کے باوجود، یقینی علم نہیں تھا، تو آپ نے اس پر عمل کیسے کر لیا؟ اور اسی طرح اس آیت کے تحت تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے کان، آنکھ، دل، دماغ سے کام لے کر کوئی بات منہ سے نکالے، اور اس میں
جھوٹی شہادت دینا، غلط تہمتیں لگانا، بغیر تحقیق کے کوئی بات سن کر کسی کو نقصان پہنچانا، یا اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور عداوت قائم کر لینا، یہ سب صورتیں اس آیت میں شامل ہیں۔ یعنی جب تک آپ کو یقینی علم نہ ہو تب تک آپ اس طرح نہ کریں۔ لیکن آپ کو یقینی علم کیسے ہوگا؟ آپ اس بات کی تحقیق کیسے کریں گے؟ کس طرح جو ہے نا آپ فیصلہ کریں گے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر واضح فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ جو مدعی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے، جس نے آپ تک بات پہنچائی ہے، آپ کے پاس مقدمہ لے کر آیا ہے، آپ کے ذمہ کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی، اس مدعی سے ثبوت طلب کریں، اس معاملے کے بارے میں ثبوت طلب کریں، دلیل طلب کریں۔ اگر وہ کوئی ثبوت دیتا ہے، کوئی دلیل دیتا ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس کی دلیل کا، اس کے ثبوت کا آپ تحقیق کریں اس کے بارے میں۔ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے ثبوت، اس کی دلیل ٹھیک ہے، تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ اس کے ثبوت ناکافی ہیں یا اس کے پاس ثبوت ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، والیمین علی من انکر، جس کے اوپر اس نے دعویٰ کیا ہے اس سے قسم لی جائے گی۔ اور پھر اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے، جس وقت مدعا علیہ، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، اس سے جس وقت آپ قسم لیں گے، اگر وہ قسم دے دیتا ہے، قسم اٹھا لیتا ہے، تو پھر مدعی کا جو دعویٰ تھا وہ باطل ہو جائے گا، اس کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، اور مدعا علیہ جو ہے، جس کے حق میں، جس کے خلاف بات کی گئی تھی، اس کے حق میں وہ چودھری، وہ وڈیرا، جس کے پاس بھی وہ مقدمہ ہو، جج ہو، تو وہ مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ یہ شریعت کے مطابق جو ہے نا فیصلہ پھر ہوگا۔